بزرگان محترم، عزیز ملت اسلامیہ، نوجوان دوستو عزیزو، اسلام ایک آفاقی دین ہے، عالمگیر دین ہے۔ اسلام کے اندر بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جس کو اسلام اجازت دیتا ہے تو اس کے احکامات بھی بیان فرمایا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے تو ان چیزوں کے احکامات بھی قرآن نے اور احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ بزرگان محترم، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی انسان اگر کھیل کود میں مصروف ہو جائے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے اور انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کے اندر جس چیز کی اللہ نے فطرت رکھی ہے، فطرت انسان کے دل میں جو چیز پیدا ہوتی ہے، جس انسان کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ کس کے ذریعے سے تم اپنی ان فطرت کو اور اس خواہش کو شریعت کے مطابق احکام خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پر عمل کر سکتے ہو۔ اللہ نے اس کے بارے میں بھی ساری چیزیں بیان فرمائی۔ بزرگان محترم، کھیل ایک فطری چیز ہے، جیسا بچہ ہے یا بچی ہے، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ظاہری اعتبار سے اللہ نے ان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے۔ اگر بچہ بڑا ہے تو بڑا جس طریقے سے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی عادت کے مطابق وہ کھیت کی طرف جاتے ہیں، اور بچی اگر ہے تو وہ بچی کے کھیل کے اعتبار سے اس طرف جاتے ہیں، ان کا کھیل کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو اسلام کھیل کے بارے میں کیا کہتا ہے، کن چیزوں سے، کن کھیلوں سے اسلام نے روکا ہے اور کن کھیلوں کی کھیلنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھیلوں کے بارے میں کیا فضیلت بیان فرمائی ہے اور کیا ترغیب دی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 کھیل ایسے ہیں اگر کوئی کھیلتا ہے اس کو تو اس کے لیے وہ ثواب کا باعث بنتا ہے اور اس کے لیے اچھائی کا باعث ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کھیل کے اندر جوا نہ آئے، اس کھیل کے اندر کوئی شرط نہ لگائی جائے، اس کھیل کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ بہت سارے کھیل ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے کھیل ایسے ہوتے ہیں جہاں کھیل تو ظاہری اعتبار سے وہ جائز ہے، مگر لوگ اس کھیل میں پڑھ کر اپنی دنیا کو بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس کا نقصان اس کے گھر والوں پہ پڑتا ہے، اس کی نجی زندگی پہ پڑتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس کی آخرت کے معاملات پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلوں کی بھی تعریف فرمائی۔ سب سے پہلا جو کھیل ہے وہ گھوڑ سواری ہے۔ اگر کوئی گھوڑ سواری کرتے ہیں تو اس گھوڑ سواری کے نتیجے میں اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے صحت مند ہوتا ہے اور اس کے اندر چستی آتی ہے اور اس کے اندر صحت ایک اچھی انداز میں اس کی صحت قابل قبول ہوتی ہے۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گھوڑ سواری ہوتی تھی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی گھوڑ سواری کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بیان فرمایا ہے وہ ہے انسان کا دوڑنا۔ دوڑ کے جو انسان جس طریقے سے دوڑتا ہے اور جس طریقے سے واکنگ کرتا ہے، جب دوڑ کا مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا، تو چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی دوڑ کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وقت ایسا آیا، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا، حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اب دونوں نکلتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہوئے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ اس چیز سے دیکھیے، صحابہ ہے، جلیل القدر صحابی ہے، ان کا مقام و مرتبہ، امیر المؤمنین ہے، دنیا پہ حکومت کرنے والے، مگر وہ بھی اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو مقابلہ کر رہے دوڑ کا۔ اور اسی طریقے سے ایک صحابی رسول ہے جو بارہا
اللہ نے ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا فرمائی تھی کہ وہ کسی سے ہارتے نہیں تھے. جب وہ مقابلہ کرتے تو اس طریقے سے مقابلہ کرتے تھے کہ ان کو شکست نہیں ہوتی تھی. بارہا لوگوں سے کہتے تھے ہے کوئی مقابلے کے لیے مجھ سے. تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ وہ کسی سفر سے آ رہے تھے تو وہ بارہا جا کر لوگوں سے کہہ رہے تھے ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا. تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صحابی ہیں یہ بارہا لوگوں سے کہہ رہے ہیں کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے, آپ مجھے اجازت دیجیے میں ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے, تم ان سے مقابلہ کرو. اب چنانچہ دونوں کے اندر مقابلہ ہوا کہ سب سے پہلے مدینہ کون پہنچتا ہے, کیونکہ سفر سے آ گئے تھے, مدینہ تھوڑی دور پہ تھا. تو چنانچہ سلمہ بن اکوع اور وہ صحابی جو مقابلے میں کبھی شکست نہیں کھاتے تھے, ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئے, ان کو شکست ہو گئی. تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ہمت افزائی فرمائی. دوڑنے پر, مقابلہ کرنے پر, مقابلہ ہونا چاہیے, مگر اس بات کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی جو فرسٹ آئے گا دوڑ میں ہم اس کو جو ہے اتنی شرط لگائی جا رہی ہے کہ جو تو فرسٹ آ گیا تو تیرے کو پیسے, میں فرسٹ آ گیا تو میرے کو پیسے, اگر یہ شرط لگا کر مقابلہ کرا تو اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں. تو بہرحال دوڑ کا مقابلہ ہوا, اور تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہے تیر اندازی, تیراکی جسے کہتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, آپ کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ہے مدینہ منورہ اور اسی طریقے سے مکہ المکرمہ, وہاں پر دور دور تک کوئی تالاب نہیں, وہاں پر دور دور تک کوئی سمندر نظر نہیں آتا. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تیر اندازی کو تم اپناؤ. تیر اندازی سے انسان چست ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, اس کی سانس پڑتی ہے, بہت ساری چیزیں انسان کے متعلق ہوتی ہے. اس سے پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تیراکی کی ہو یا نہ کی ہو, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کی فضیلت کو تو بیان فرمایا. یہ تیسرے نمبر پر ہو گئی. چوتھے نمبر پر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی دل لگی کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اس کے لیے وہ بھی ثواب میں لکھا جائے گا. کیا فضیلت بیان فرمائے, ایسا ہمارا اسلام ہے, کیا ہماری شریعت ہے کہ بیوی کے ساتھ اگر زندگی گزارتے ہوئے آدمی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے, بیوی کے ساتھ آدمی دل لگی کے لیے, اس کی خوشی کے لیے کوئی بات کرتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ ثواب لکھا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صاف طور پر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. سب سے بہترین فرما, بہترین کا لفظ سب خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی بھی کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی احادیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم جس کھٹورے میں پانی پی ہے, تم جس گلاس میں پانی پی ہے, اس گلاس کا بچا ہوا پانی مجھے دے دو, اور تم یہ بھی بتاؤ کہ تم کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پی ہے, میں اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیوں. اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیوی سے, جبکہ کوئی جنگ میں یا کسی سفر میں جا رہے تھے, ایک گراؤنڈ تھا, ایک میدان تھا, جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ عائشہ چلو ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں دوڑ کا. ہمارے درمیان اگر یہ بات آ جائے بھائی مقابلہ کریں گے, بیوی کے ساتھ اگر دوڑ رہے ہیں, بیوی کے ساتھ جل رہے ہیں, تو لوگ کہنا بھائی تو دلوں کا غلام بنتے ہیں. یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے, یہ ہمارا خیال بن گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی.
تو میرے عزیز دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ چلو ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں. تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مقابلہ کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں بھی تھی, ابھی چھوٹی تھی, وہ آگے نکل جاتی ہے تو اتنا خوش ہوتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, بہت زیادہ, کیونکہ ایک تو مقابلے میں جیت گئی, ایک تو حضور سے آگے بڑھ گئی, اور زیادہ خوشی. اب دوسرے نمبر پر پھر کسی موقع پہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پھر کہا کہ چلو ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں. تو چنانچہ دوسری مرتبہ جب مقابلہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. تو چنانچہ حضرت عائشہ افسوس کرنے لگی, بہت زیادہ اپنے آپ میں ملامت کا اظہار کرنے لگی, کیا ہو گیا مجھے, میں کیوں پیچھے رہ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ عائشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, افسوس کرنے کی ضرورت نہیں, تل کا بھی تل کا, پہلی مرتبہ میں تم آگے بڑھ گئی تھی, آج میں آگے بڑھ گئی, یہ دونوں برابر ہو گیا, میں آج طے ہو گیا, ابھی جیت کا مقابلہ, ابھی ہار کا مقابلہ وہ بات کا ہے, اب تو تمہارا میرا برابر جو مقابلہ ہے وہ تو برابر ہو گیا. علماء کرام نے, مفسرین نے یا محدثین نے, تاریخ نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آگے بڑھایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنی بیوی کی دل لگی کی جائے, وہ افسوس کا اظہار نہ کرے, اس لیے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آگے کیا, خود پیچھے رہ گئے تھے. یہ بیوی کے ساتھ دل لگی ہے, یہ بیوی کے ساتھ محبت ہے. تو میرے عزیز دوستو, ان چار چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ کام کرتے ہیں تو ان کے حق میں ثواب بھی لکھا جاتا. آج ہمارا معاشرہ, آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو ان کھیلوں سے بہت دوری ہو چکی ہے. ہمارے بچے اگر کھیلتے ہیں تو فون میں گیم کھیلتے ہیں, یا اسی طریقے سے کھیلتے ہیں تو لوڈو کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, یا اسی طریقے سے آج کا ویڈیو گیم جو چل رہے ہیں وہ ویڈیو گیم کے گیم کھیلتے ہیں. ان کھیلوں میں ہی ہمارے بچے خوش ہیں. دوڑ کی فکر نہیں, تیر اندازی کی فکر نہیں, گھوڑ سواری کا تو وہ تو بہت دور کا. آج کا گھوڑے اور نوجوان علماء بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آج کے زمانے میں نوجوان اور گھوڑے وہ صرف شادیوں میں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں. پہلے زمانے میں, ایک زمانے میں مسلمانوں کی شان یہ گھوڑے اور نوجوان ہوا کرتے تھے, اور ہمارے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ گھوڑے پہ نوشا کو بٹھا کے اب یہ سب ناچ رہے. الٹا زمانہ آ گیا, تو ہماری قوم کہاں ترقی کرے گی. تو میرے عزیز دوستو, کھیلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فضیلت بیان فرمائی ہے, وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کھیلوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کھیلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جیسا کہ شطرنج کا کھیل ہے, شطرنج کے کھیل کے بارے میں علماء نے صاف لکھا ہے کہ کھیل پیسے سے کھیلا جائے یا ایسے ہی کھیلا جائے, اس سے نقصانات ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا جائے. تو یہ ایسا کھیل ہے جس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. تو میرے عزیز دوستو, ہمارے اس معاشرے کے اندر جو اہم جو کھیل کھیلا جاتا ہے, ہم بہت سارے لوگ اس معلوم ہے کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے, یہ جو وقت چل رہا ہے, وہ ہے سنکرانتی کا. مکر سنکرانتی بھی کہتے ہیں, بسنت سنکرانتی بھی کہتے ہیں. اس کی ایک تاریخ ہے, مختصر سی تاریخ میں آپ کو بیان کروں تاکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو مکر سنکرانتی کے موقع پر یا بسنت سنکرانتی کے موقع پر جو پتنگ پلایا جاتا ہے, یہ صرف ایسے ہی ہے, ایک ہماری تہذیب کا حصہ ہے, ہماری پہچان. میرے عزیز دوستو, ایسا نہیں ہے, اس کی ایک الگ تاریخ ہے. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جس طریقے سے بسنت سنکرانتی منائی جاتی ہے, یا اسی طریقے سے یہ ہمارے اس ملک کے اندر جو بسنت سنکرانتی بنائی جاتی ہے, اس کی تاریخیں الگ ہے. مگر اگر ہم دیکھا جائے تو اس کی ایک تاریخ ہے. وہ تاریخ یہ ہے کہ اس کی پہچان, اس کے معاملے میں ایک بات علماء کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ پڑوسی ملک کے اندر ایک اسکول تھا. اس اسکول کے اندر مسلمان اور غیر مسلم دونوں بچے پڑھتے تھے. ایک غیر مسلم اور مسلمان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. ہم غیر مسلم نے جوش میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پیغمبر تو ایسے ہے ویسے ہے, جو بھی بات کرنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی, ان دونوں کی شان میں گستاخی کی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بات آگے بڑھ گئی. جب بات دونوں بچوں کے درمیان تھی تو بات بہتر تھی, لڑ لیتے, پھر دوست ہے ساتھی ہے تو لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا. جب بات پیغمبر تک پہنچ گئی تو معاملہ کورٹ تک پہنچا. اب کورٹ کے اندر پہلے مسلمان ملکوں کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ جہاں کہیں مسلمان ملک ہوتا ہے وہاں پر اگر کوئی شان میں گستاخی کرتا ہے حضور کی, تو اس کی سزا صرف یہ ہے
کہ اس کو قتل کر دیا جائے, اس کو پھانسی دے دی جائے, وہ سزا ہے. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر بھی اور بہت سارے ملکوں کے اندر بھی یہ سزا ہے جہاں پر مسلمان زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے اس ملک کے اندر ایک بات میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کر دوں, ہمارے اس ملک کے اندر کوئی شخص ایسا ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا پھانسی کی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں مسلمان جو ہے صرف 17% یا 18% ہے, تو کم سے کم 50% سے اوپر اگر کوئی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں تو وہاں پر پھانسی کی سزا دی جاتی ہے. ایک تاریخ ہماری ہندوستان کا قانون ہے, ہمارے اس ملک کا قانون ہے. تو میرے عزیز دوستوں, میں عرض کر رہا تھا کہ پڑوسی ملک کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں پر کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو سزا دی جائے, چنانچہ پھانسی دی گئی. اب اس کے جو ماننے والے تھے, اس کے جو رشتے دار تھے اور اس کے جو بھی خاندان والے تھے, انہوں نے اس کے انتقال کیا, یعنی اس کو پھانسی دینے کے 1 سال کے بعد اس کی قبر پر آ کر پتنگ اڑایا تاکہ اس کی قبر کو شانتی ملے, یا اسی طریقے سے اس کی روح کو شانتی ملے, اس کو سکون حاصل ہو. اس مقصد سے جیسا کہ ہمارے یہاں برسی وغیرہ کرتے ہیں, وہ لوگ اپنی اس تاریخ کو اپنے اس بچے کی یاد میں ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ پہلے پتنگ اڑا کر اس کی روح کو شانتی پہنچانے کی کوشش کی. ذرا غور کیجئے کہ ایک گستاخ رسول, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے ہیں, حضور کی محبت ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم اگر پتنگ پلا رہے ہیں تو ہم ذرا غور کریں کہ کس کی یاد میں ہم پتنگ پلا رہے ہیں. ایک تاریخ یہ بھی ہے, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پتنگ پلانے سے جو نقصانات ہوتے ہیں, بھئی پتنگ پلانے کی ایک تاریخ بیان کی گئی. ہندوستان کے اندر جو پتنگ پلائی جاتی ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے جو ہمارے غیر مسلم دانشور ہے یا ان کے بڑے ماننے والے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس پتنگ کے ذریعے سے جو دیوی دیوتاؤں ہے ان کو خوش کرنا مقصد ہے. ان کو خوش کرنے کے ارادے سے ہم یہ پتنگ پلانے کا سلسلہ شروع کیے. پتنگ ہم آج پلاتے ہیں, ایسا نہیں کہ ابھی شروع ہوا ہے, 100 سال پہلے شروع ہوا یا 500 سال پہلے, نہیں, بلکہ یہ پتنگ کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ پتنگ پلانے کا سلسلہ جاری ہے. تو بہرحال اس کی تاریخ پہلے سے ہے, مگر جو سلسلہ زیادہ عروج پر آیا یہ پڑوسی ملک کے اس واقعے سے, اور ہمارے اس ملک کے جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کے جو بت ہے یا ان کے دیوتاؤں ہے ان کو خوش کرنے کے لیے پتنگ پلائی جاتی ہے. آج ہمارا اس معاشرے کے اندر ذرا غور کرے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. نوجوان طبقہ, بچے یہ سمجھ رہے بھائی یہ کیا ملسمہ, بار بار کچھ نہ کچھ, یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہتے. میرے عزیز دوستو, ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ خاص ہے, اس لیے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور ایک دوسری بات یہ ہے, یہ تو مذہب سے تعلق ہے, ہمارے ایمان سے تعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پتنگ پلانے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. سب سے پہلا نقصان تو ہم بارہا کے اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں کہ کسی کی جان چلے گئی. کوئی جو ہے آدمی پتنگ پلا رہا تھا, سامنے دیوار نہیں تھی, اتنا مست ہے پتنگ کاٹنے کے اندر, پتنگ پلانے کے اندر کہ احساس بھی نہیں ہو رہا کہ سامنے کیا ہے. کئی مرتبہ ہو رہا ہے, کئی مرتبہ ہمارے واقعہ سامنے آ رہے ہیں, اخبارات میں ہم پڑھ رہے ہیں. اور ہمارے ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر کئی ہزار لوگوں کی جانیں چلے گئی تاریخ کے اندر. تو ایسے حالات ہیں, اس سے نوجوان بچوں کی ذمہ داری یہ ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو ان کاموں سے روکیں. اللہ نہ کرے, 1000 بار نہ کرے, اگر کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے, کتنی بڑی اس سے نقصان کی بات ہے. اگر کسی کا نوجوان بیٹا جاتا ہے تو باپ تو ہل کے رہ جاتا ہے. تو میرے عزیز دوستو, اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کام سے بچائیں جس سے ہماری جان خطرے میں جائے. ہم بیکار چیزوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالیں, تو چنانچہ اس سے اپنی جان کا بھی نقصان ہے. اور تیسری بات اس سے یہ ہوتی ہے کہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو پتنگ پلاتے ہیں اس کے دوسروں کا نقصان کرنا چاہتا. پتنگ پلا رہا تو کس کی پتنگ کاٹ رہا ہے, کون کیا کر رہا, اب اس سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھئی کسی کا تم نقصان کرو. تو تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا نقصان نہ کریں. چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پڑ کر پتنگ لوٹنے کی کوشش, جیسے ہی پتنگ گری, اب سب جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے, کیا سامنے یہ نہیں دیکھ رہے بھائی گاڑی آ رہی ہے, سامنے یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا بچہ ہے, کیا ہے یہ نہیں دیکھ رہے بھائی, کیا کر رہے بھائی, تو پتنگ کے پیچھے پڑ کر پتنگ کو لوٹنے کی کوشش کرے.
تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اور احادیث کے اندر کسی کا مال اس کے سامنے لوٹنے سے زیادہ اس سے زیادہ بڑا اور کیا ہو سکتا ہے. پتنگ گر گئی، آپ کا ہے، وہ پتنگ آپ کی ہے نہیں، یا اسی طریقے سے وہ پتنگ کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ کس کی ہے، بس پتنگ گری، اب اس کے نتیجے میں ہم بھاگ رہے ہیں، بھاگ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے، اپنے دوستوں میں بتا، دیکھو میں اتنی پتنگ لوٹا، میں اتنا پتنگ کاٹا. یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے. اور اس میں یہ بھی بات دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے مالدار بھی لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ پتنگ کیسے لوٹے، پتنگ کیسے لوٹے. ایک واقعہ ایک اخبار میں آیا تھا، ایک بڑا آدمی جو مرسیڈیز کار میں جا رہا ہے، پتنگ گری، وہ فوراً اپنی گاڑی کو روکا، گاڑی کو روک کے اپنی وہ پتنگ تھی اٹھا کر اپنے جو ہے اپنی گاڑی کے اندر رکھ لیا. تو میرے عزیز دوستوں، اس سے اسلام کی ایک پہچان بھی خراب ہوتی ہے، اسلام کا نقصان ہوتی ہے، اپنی شناخت بھی خراب ہوتی ہے. اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. احادیث میں صاف طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں. حضور سے سچی پکی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے پتنگ پلانے سے بھی ہم بچیں، کیونکہ گستاخ رسول کی وجہ سے یہ کام شروع ہوا ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اسلام کی پہچان ان کاموں میں نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.